بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور فوری طور پر آئی جی پنجاب کو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے طلب کر لیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ساتھ الیکشن کیس جو انتخابات سے متعلق کیس تھا، سینئر جو جج ہیں جسٹس شجاعت علی خان صاحب، جو اگر سینئر موسٹ کو بنایا جاتا چیف جسٹس تو وہی چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت میں پنجاب حکومت کے خلاف آج ایک کیس لگا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے پنجاب کالج میں مبینہ طور پر جو ریپ کا معاملہ سامنے آیا تھا، اور اس کے اوپر اسپیکر کی جانب سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ دی گئی، سیکرٹری تعلیم کی جانب سے بھی، وزیر تعلیم کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ دی گئی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس واقعے کے اوپر بات کی ہے، اور اس واقعے کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے، اور مطالبات بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھے ہیں۔ جبکہ جو پولیس کے افسران ہیں، وہ ایک خاتون افسر ہے، اس کی جانب سے بار بار ویڈیوز لگائی جا رہی ہیں اور وہ فیک کہہ رہی ہیں اس پورے واقعہ کو۔ لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لاہور کے پنجاب اسمبلی کے سامنے جو مور روڈ ہے، وہاں پر پنجاب کالج کے اور باقی مختلف جو کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے۔ جی ٹی روڈ پر گجرانوالہ کاموکی میں جو پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے۔ آج لاہور کے وکلاء نے پنجاب کالج کی معصوم بچی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عدالتوں کو بھی بند کیا، اور پولیس کا داخلہ بھی بند کیا ہوا ہے عدالتوں میں، جن پولیس والوں نے کل معصوم بچوں پر تشدد بھی کیا۔ اب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک تفصیل سامنے آئی ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک تو وہ جو کالج ہے گلبرگ میں، پرائیویٹ جو پنجاب کالج ہے، اس کی جو رجسٹریشن ہے اس کو معطل کیا ہے۔ اب تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، پنجاب حکومت نے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب تحقیقاتی کمیٹی کے کنوینر مقرر کیے گئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی واقعے کی مکمل جانچ پڑتال کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں لڑکی کی مبینہ خودکشی کا واقعہ سامنے آیا۔ مقامی سرکاری یونیورسٹی میں طالبات نے ہراساں کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ پرائیویٹ کالج میں لڑکی کے ساتھ زیادتی پر بھی احتجاج کیا گیا۔ اب 3 واقعات ہوئے۔ ایک جو ویمن یونیورسٹی ہے لاہور کی، اس میں ایک جو بچیوں کے ساتھ انتظامیہ کے لوگ ہیں، اور گورنر کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ جو پرنسپل ہیں یا وی سی ہیں اس یونیورسٹی کی، جو ویمن یونیورسٹی ہے، اس کی وی سی اور پرنسپل نے ہم سے گزارش کی ہے کہ آپ نے وہاں پر جو اپوائنٹ کیے ہیں عملہ انتظامیہ کا، وہ میل ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو ویمن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ انتظامیہ کے اوپر ایلیگیشن لگا رہی ہیں کہ وہ ہراساں کرتی ہے، کلرک ہیں، مختلف لوگ، وہ جو ہے طبقہ۔ ایک تو وہ معاملہ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک لڑکی اپنے ہاسٹل میں خودکشی کا مبینہ طور پر اس کی لاش ملی ہے، کہ وہ خودکشی کا کیس ہے کیا ہے، وہ اہم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ جو پنجاب کالج کا بنا، تو ان تینوں واقعات پر یہ تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے۔ درخواست میں اپنا موقف اپنایا گیا کہ پنجاب کے دیگر تعلیمی اداروں میں طالبات کی ہراسگی کے واقعات رپورٹ ہوئے، لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے ان واقعات پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ طالبات کا تحفظ کرنا حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اپنی ذمہ داری نبھائے۔ استدعا کی گئی کہ عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ تعلیمی اداروں میں طالبات کی ہراسگی کے واقعات کی تحقیقات کا حکم دے۔ حکومت پنجاب کو زیر تعلیم طالبات کے تحفظ کو یقینی بنانے کا حکم دے۔ متاثرہ لڑکی کے والد اور چچا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہماری بیٹی کے نام پر احتجاج کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک مبینہ طور پر جو متاثرہ لڑکی تھی۔ ساتھ یہ بھی وزیر تعلیم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی ہمارا رابطہ ان کے والد سے ہو گیا ہے۔ کچھ نے یہ بھی کہا تھا کہ سی سی ٹی وی وہ ڈیلیٹ کی گئی ہے، ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ حکومت اور حکومت کے جو ادارے ہیں، پولیس وغیرہ، وہ تو اس کو آج تک فیک کہہ رہی ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کی اگر آپ دیکھیں حالت، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اور کسی معصوم کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو۔ اگر زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی طاقتور آدمی ہے، وہ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے جس کو بچانے کے لیے اس لیول کے اوپر بیانات آ رہے ہیں اور باقاعدہ پوری ویڈیوز پولیس جاری کر رہی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اگر کوئی ظلم ہوا ہے تو مظلوم کو انصاف ملے اور ظالم تباہ و برباد ہو۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی آج ایک درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں،
ان کے خلاف 6 مقدمات ہیں۔ ان مقدمات میں ریکارڈ اور اپنے خلاف مزید مقدمات کی تفصیلات لینے کے لیے اور گرفتاریوں سے رکوانے کی استدعا کی گئی تھی۔ جسٹس شہباز رضوی صاحب میں عدالت میں سماعت ہوئی اور جسٹس شہباز رضوی کے روبرو سلمان اکرم راجہ کے وکلاء نے دلائل دیے۔ پی ٹی آئی سے وابستگی کی بنیاد پر مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں غیر قانونی گرفتاریاں اور ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں غیر قانونی طور پر نامزدگی ہو رہی ہے۔ خدشہ ہے پولیس کسی خفیہ مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کے خلاف درج 6 مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں۔ اٹک میں 2 مقدمات ہیں اور لاہور کے تھانوں میں 4 مقدمات درج ہیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل فرخ لودھی نے آئی جی پنجاب کی طرف سے رپورٹ جمع کروائی ہے اور ان کے علاوہ یہ 6 مقدمات ہیں پنجاب میں اور اسے 4-5 مقدمات ہوں گے۔ ایک وہ تھا جو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا مقدمہ تھا اور بھی باقی مقدمات میں ان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ 18 اکتوبر تک، کچھ مقدمات میں 19 اکتوبر تک ضمانت کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں اور کیا عدالتیں اس سارے معاملے کے اوپر کوئی تگڑے طریقے سے ایکشن لیتی ہیں یا نہیں لیتی۔ سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر چونکہ ان کی صرف استدعا مقدمات کی تفصیلات کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتاری سے رکوانے کی بھی استدعا تھی، تو اب اس کے اوپر عدالت نے دلائل طلب کر لیے ہیں۔ آج اہم پیش رفت ہوئی اور وہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہے۔ بلدیاتی انتخابات جو بلدیاتی ایکٹ ہے 2022 کا، اس کے تحت کروانے کا یہ معاملہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ کیس پرانا چلتا آ رہا ہے اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے یہ درخواست دائر کی تھی اور مبشر جاوید کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز جو چند دن وزیر اعلیٰ رہے تھے تو وہ ایک قانون منظور کر گئے تھے 2022 کا بلدیاتی ایکٹ۔ پہلے جب عثمان بزدار کا دور تھا وہ ایک قانون انہوں نے منظور کیا بلدیاتی انتخابات سے متعلق، تو اس کو پھر تبدیل کر کے انہوں نے حمزہ شہباز کے دور میں نیا ایکٹ لے آئے 2022 کا اور پھر پرویز الہی نے ایکٹ کو تبدیل کر دیا اور وہی بحال کر دیا جو عثمان بزدار والا تھا۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو حمزہ شہباز کے دور میں 2022 کا پنجاب بلدیاتی انتخاب ایکٹ ہے اس کے تحت بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔ یہ درخواست تب دائر ہوئی تھی جب پرویز الہی کی حکومت تھی، لیکن ابھی تک یہ زیر التوا تھی۔ اب خود نون لیگ کی حکومت ہے اور خود اس میں نون لیگ مدعی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ پھنس گئے۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ محکمہ بلدیات کے سینئر افسر کو عدالت نے طلب کر لیا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی درخواست پر سماعت کی۔ مبشر جاوید اپنے وکیل ملک اویس خالد کے ہمراہ پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ ملک اویس خالد نے بتایا کہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اب کوئی زور نہیں دیا کہ جی بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، ٹائم پہ ہونے چاہیے، بلدیاتی انتخابات کروانے کا آرڈر دے، نہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں جی سمپل سی بات ہے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ بس یہ انہوں نے ایک ملی جلی بات کی۔ جسٹس شجاعت علی خان نے استفسار کیا کہ عدالت میں موجود سب لوگوں کی حاضری لگائیں، بلدیاتی نمائندوں کی بجائے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی ہم بلاتے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آ کر بتا دیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ عدالت نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ملک صاحب ابھی سیکرٹری بلدیاتی کو بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ذمہ دار افسر کو بلا لیتے ہیں جو کلیئر ہدایات لے کر بتا دے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کب کروانے جا رہی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ میں ہدایات لے لیتا ہوں، ویسے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ عدالت نے اس پر کہا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن کے نمائندے کو بلوا لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اب محکمہ بلدیات پنجاب کے متعلقہ سینئر افسر کو طلب کر لیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے بتائے کہ بلدیاتی انتخابات کب کروانے ہیں۔ ساتھ وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے متعلقہ حکام کو بھی بلا لیں اور وہ تاریخ بتائیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کب کروانے ہیں۔ اس پر عدالت کی جانب سے احکامات جاری کر دیے اور عدالت نے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو طلب کر لیا ہے اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ ہر صورت بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے اور آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 22 اکتوبر کے لیے بلایا ہوا ہے چیف سیکرٹری وغیرہ کو پنجاب کے کہ جی ابھی تک کیوں نہیں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ تو اب یہ جو بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے الٹیمیٹ ان کو کروانے پڑیں گے اور یہ معاملہ جب ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی تاریخ بھی دینی پڑے گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 2 بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو اسلام آباد میں گرفتار ہیں اور لاہور کے مقدمات میں جو پہلے سے درج مقدمات ہیں ان تمام میں ان کی عبوری ضمانتیں ابھی تک زیر التوا ہیں اور بقیہ مقدمات میں ان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ 18 اکتوبر کے لیے ہیں اور ان کی باقی مقدمات میں اسلام آباد کے مقدمات میں ضمانت منظور ہوگی۔ 2 مقدمات ہیں جس میں 18 اکتوبر کو ہو جائے گی ضمانت۔
انہوں نے درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ پنجاب میں ہمارے خلاف کوئی مقدمات ہیں یا اور اسلام آباد میں کوئی مقدمات ہیں تو اس کی تفصیل دی جائے، ساتھ ہمیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے سماعت کی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سماعت کرتے ہوئے استفسار کیا، یہ علیمہ خان کے بیٹے شیراز خان کی جانب سے درخواست تھی۔ سماعت کے آغاز پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ہمیں مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ 18 اکتوبر تک ہمیں مہلت دی جائے تاکہ 18 اکتوبر کو ان کی ضمانت منظور بھی ہو جائے تو کسی اور خفیہ مقدمے میں گرفتار کر لیں۔ عدالت نے کہا کہ کیوں آپ کو مہلت کیوں چاہیے، آپ تفصیلات دیں۔ سرکاری وکیل نے کہا جی ابھی ہمارے پاس تفصیلات نہیں آئی۔ عدالت نے کہا آج 11 بجے سماعت کی۔ عدالت نے کہا 3 گھنٹوں میں یعنی 2 بجے آپ آئی جی کو کہیں کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو اور تمام کی تمام رپورٹ جمع کروائے، تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کرے، ہم مزید آگے نہیں جانے دیں گے۔ عدالت نے ان کے ایڈجرمنٹ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے سرکاری وکیل کی جو مزید مہلت کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر آئی جی کو بذات خود ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کہ آپ لے کے آئیں، رپورٹ جمع کروائیں۔ علیمہ خان کے بیٹے شیراز خان نے موقف اپنایا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان اسلام آباد میں درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں، خدشہ ہے کہ ان کو نامعلوم مقدمے میں دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، مقدمات کی تفصیلات بھی دی جائیں اور کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے۔ عدالت نے سماعت 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ آج ہی آرڈر ہوگا اور آج ہی رپورٹ آئے گی 15 اکتوبر کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔